لاؤ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ میں نے کہا اقبال، جب رسول اللہ کا دین نافذ ہو تو پھر حکمران کیسے ہوتے ہیں اور صوفی کیسے ہوتے ہیں؟ کہتا ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ میں نے کہا اس وقت پھر نمازی کیسے ہوتے ہیں؟ مسجد کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، جب حضور کی عزت کی بات ہے تو کہتے ہیں یہ سیاست ہے۔ میں نے کہا تو بتا، جب رسول اللہ کا دین ہو تو پھر نمازی کیسے ہوتے ہیں؟ کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ میں نے کہا زبانی عاشق رسول نہیں ہوتی بات، ہم بھی مسلمان ہیں۔ میں نے کہا یہ تو آپ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، آپ یہ بتائیں کہ حضور کے دشمنوں کو جواب کیا دیا ہے؟ امام تقی الدین سبکی نے سیف المسلول علی من سب الرسول کے اندر لکھا، فرمایا کہ میرے پاس ایک فتویٰ آیا، ایک عیسائی نے حضور کے خلاف بات کی، تو میں نے کہا اس کو ایسے ہی قتل کر دیا جائے جیسے رسول اللہ نے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کروایا۔ اس دور کے مولوی جن کے بارے میں اقبال نے بات کی ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اس موقع پر رحمت للعالمین کانفرنسیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر تو یہ کانفرنس ہونی چاہیے کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو قتل کیسے کروایا۔ اس موقع پر تو یہ کانفرنس ہونی چاہیے کہ فتح مکہ کے موقع پر کتی بھی بچ گئی، کتی کے بچے بھی بچ گئے، لیکن ایک انسان کعبے کے خلاف سے لٹکتا ہوا کیوں قتل ہو گیا؟ میں کہا اقبال دس ہوئے حضور دے بارے تو گل کی کرنا، تو کلندر لاہوری تو دس تو کی گل کرنا؟ کہنے لگا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس در بہو نہ رسیدی تمام بو لحویس۔ اقبال کہتا سارا دین حضور دی ذات ہے، جیڑا اتھو ہٹیا ہوا ابو لہب بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس۔ میں نے کہا اقبال بتاؤ دین کیا ہے؟ کہتا ہے دین تو سارے کا سارا رسول اللہ کی ذات ہے۔ میں نے کہا جو اگر مگر کرے پھر بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس در بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور کے دامن کو چھوڑ کر کوئی اگر مگر کرتا ہے نا وہ تو ابو لہب ہے، باقی ساری بو لہبی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کلندر لاہوری کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تو عشق رسول کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تجھے کس نے کہا؟ کیوں جی؟ میں نے کہا تو بتا تو عشق رسول کی باتیں تو کون ہے؟ تو مولوی ہے؟ تو شاعر ہے؟ تو صوفی ہے؟ تو دس اقبال تو کون ہے؟ کہندہ نہ فقیہ شعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال۔ اقبال کہندہ نہ میں مولوی اور نہ میں پیر اور میں نہ شاعر، میں کہا پھر کی ہے؟ کہنے لگا فقیر راہ نشیس و دل غنی دارت۔ کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندہ نا
میں اتھے بیٹھن والا فقیر ہاں۔ میں کہا فقیر تے منگ دین تو منگ دا فقیر راہ نشیں جے میں تے بہ کے منگ دا کہنے لگا نہیں فقیر راہ نشیں است و دل غنی دارت کہنے لگا میں رسول اللہ دے شہر جان والے راہ تے بیٹھے ہویا فقیر ہاں لیکن میں نے حضور نے اتنا دیتا کہ میں منگدا نہیں میں عشق رسول کیاں گلاں کرنا بہ کے میں آکھا 10 مسجداں دے سپیکر اتار کے تے مدرسے بند کر کے تے خانقاہاں بند کر کے تے ممتاز قادری نو تختہ دار تے لٹکا کے قرآن و حدیث نصاب بچو کٹ کے تے زنا دے بل پاس کر کے تے ختم نبوت تے ڈاکے مار کے تے لفظ خاتم النبیین پڑھنا بھی نہ ہوئے تو دس تو کی کہنا کہتا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت کہتا پاکستان بچ جائے دین رڑ جائے میں کہا تو دساں ذرا اتنے تو بڑے لوگ جی ہمیں محب وطن ہونے کے لوگ سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں میں نے کہا محب وطن ہم سے بڑا کوئی نہیں اور تو دس تو علم الدین نہ کیوں کھڑا ہویا آج ممتاز قادری دہشت گرد ہو کے تختہ دار تے لٹک گیا تو دس نہ تو علم الدین نہ کیوں کھڑا ہویا علم الدین انگریزاں دا قانون ہاتھ وچ نہیں لیا تو دس نہ تو کیوں کھڑا ہویا کہنا ہے میں اس واسطے کھڑا ہویا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے تو مسلمانہ دا نمائندہ نہ مسلمانہ دا نمائندہ عیب ہے انگریزاں دا سلطنت سورج نہیں سی غروب ہوندا جب گل رسول اللہ دی عزت دی آئی تے اقبال ترخان دے پتر نال کھڑا ہو گیا کہندا تسی جو کرنا کر لو میں محمد عربی دے غلام نال کھڑیا اقبال ایک علم الدین نال کھڑیا قائد اعظم علم الدین کا مقدمہ لڑ رہا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ہم فرانس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور غازی عبداللہ شیشان کی بھی مذمت کرتے ہیں میں نے کہا اس سے بڑی کائنات میں منافقت ہی کوئی نہیں پھر اقبال بھی کہتا کہ ہم جناب علم الدین کی تعریف بھی کرتے ہیں اور مذمت بھی کرتے ہیں میں کہا اقبال پھر تو کیا کیتا کہنے لگا میں علم الدین نہ موڈا لا لیا میں کہا پھر قائد اعظم نو مقدمہ لڑن واسطے کنے بلایا کہندا میں بلایا میں کہا ہائی کورٹ وچ فائل پکڑ کے کون پیش ہویا کہنے لگا میں پیش ہویا میں کہا پھر لاہور وچ او دا جنازہ منگوایا کسے کہندا میں منگوایا میں کہا او دے بند کھول کے علم الدین دی گل کنے کیتی کہندا میں کیتی جدو کفن کھولیا میں بند تے میں کہا علم الدین اور میں تیرا جنازہ لاہور لے آیا میں ان تیری خواہش پوری کر دیتی ایک میری بھی خواہش ہے جدو رسول اللہ قبر چاند تے اقبال دا سلام ضرور پیش کری جا تسی آج انہاں دی سارے دین دی محنتاں تے انہاں دی سارا کچھ دین ہاتھ سے دے کر تسی کی سمجھتے ہو کفر میں کہا اقبال تو کی ویکھ کے آیا یورپ وچ کہندا توبہ توبہ فریاد زے افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد زے شیری نہیں ہو باز بتا میرے جہاں خیز از خواب گراں و خواب گراں از خواب گراں خیز اقبال کہندا میں یورپ وچ ویکھیا او تے جناب تاتاریاں نالوں بھی زیادہ ظالمن میں کہا کی ویکھے کہندا اٹھو اپنے مسجداں دی خود حفاظت کرو اٹھو اپنے حرم دی خود حفاظت کرو اٹھو مسجد نبی شریف دی خود حفاظت کرو اٹھو قرآن دی خود حفاظت کرو اٹھو ڈاکٹر عافیہ صدیقی خود چھڑاؤ اٹھو فرانس دے ظالم دا سر او خود کٹو میں کہا کی ویکھے ہی اتھے کہنے لگا شرع یورپ بے نزائے کیلو کال بررا کرداس بر گرگاں حلال نقش نو اندر جہاں باید نہاد از کفن دزداں چے امید کشاد اقبال کہندا میں یورپ وچ ویکھ کے آیا پورا کفر کٹھا ہے کہندا جتھے مسلمان بھیڑ لبے انہوں کھا جاؤ کہندا اتھے تا اتفاق ہو گیا اس گل ہوتے میں کہا پھر کی کریے کہنے لگا اٹھو اپنی بات خود کرو کفن چوراں کولو تانوں کی امید ہے میں کہتے ساڑھے جھلے لوگ مولوی بھی تے پیر بھی تے ٹی ویاں تے بیٹھ کے کہندے
اقوام متحدہ نبی کی عزت کے بارے میں قانون پاس کرے. میں کہا تو کی کہندا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سید تو ہی میشواں نخشیر من. کہندا جلیا اقوام متحدہ اے گل ہوندی مکر تے فریب ہوندا. اقوام متحدہ مودی تے ٹرمپ بہ کے کہندے میں افغانستان نو نپ لیندا تو کشمیر نو نپ لے. کہندا تینوں جلیا انہاں کولو امید ہے. کہندا کدی بھی نہ سوچی نقطہ گو نمی گنجد در سخن یک جہاں شوب یک گیتی فتن. کہندا میں یورپ وچ ہو کے آیا. میں کہ کی ویکھی؟ کہندا اوتھے اتنے فتنے سوچے جاندے نے اسلام تے مسلماناں دے خلاف جڑے لکھن وچ تے نہیں آندے لیکن وہ فتنے جدوں ظاہر ہوندے تے پوری دنیا تباہ تے برباد ہو جاندی اوتھے جا. تسی انہاں دی گلاں کرنے ہو. میں سانو بلاؤ ٹی ویاں تے اسی امت مسلمہ نو دسیے کہ اقبال کی گل کر گیا. دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت. اور تو دس اقبال ممتاز قادری نو پھانسی لاننا کفر راضی ہو گیا اور چوڑی نو واپس انہیں بھیجا کفر راضی ہو گیا اور بدکاری دے بل پرویز مشرف پاس کیتے راضی ہو گیا اور ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا نواز نے راضی ہو گئے. میں کہا اقبال تو دس تو کی کہندا نا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں. اور میں کہتے ہر گل کے لمبے پہ کے فرانس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور وہاں جو دہشت گردی ہوئی میں نے کہا حضور کے 11 فیصلے تم نے پڑھے نہیں تھے نا. رسول اللہ کی ظاہری حیات میں صحابہ 11 صحابہ عمل کیتا بغیر دسے حضور تک گستاخ مار کے آئے. رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک کیتا. حضرت فاروق اعظم کے زمانے بحرین بچیاں بغیر ماں برائے عدالت پادری مار دیتا جنہیں حضور کے خلاف گل کی تھی. حضرت ابو ہریرہ گورنر رفع ذالک الی عمر مقدمہ حضرت عمر دی بارگاہ میں چلا گیا. بچیاں ناموس رسالت دی خاطر ماں برائے عدالت پادری مار دیتا. حضرت عمر فرمان لگے الان عزل اسلام. فرمایا ہونے ہی تو دنیا نو پتہ چلیا کہ وڈے تے وڈے نکے وچ کتنی غیرت ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں اور پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. دنیا کو ہے پھر آباد کرنے ہیں یا قبر و حشر آباد کرنے ہیں. اگر آباد کرنے ہیں تو پھر 15 نومبر کو پنڈی میں پہنچنا ہے ہر صورت کے اندر. میں نے کہا ان کی یورپی یونین ہے ان کے پاس ایٹم بم ہے امریکہ ہے تو ہم کیا کریں. میں کہا اقبال تو بتا. کہتا ہے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. بس ہم لبیک والے اس پر چل رہے ہیں. کسی کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہوگا لیکن وہ طاقت صرف پاکستانی عوام کے لیے ہے. کشمیر کے لیے وہ طاقت نہیں ہے. ہاں جی کشمیر کے لیے طاقت ہوتی تو کشمیر کی بچیاں روزانہ دروازہ کھول کر نہ دیکھتی کہ پاکستانی بھائی ابھی نہیں آئے. اگر یہ طاقت کفر کے خلاف ہوتی تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی 18 سال امریکی جیل میں بیٹھ کر روزانہ انتظار نہ کرتی کہ محمد بن قاسم کب آ رہا ہے. یہ طاقت لبیک کے خلاف ہے. یہاں آپ جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں تو اقبال کا پتہ نہیں ہے. پتہ تو مجھے ہے اقبال کا. اقبال بھی انہوں سمجھ آندا جڑے اقبال دے افکار نال متحد ہوئے. ہاں جی یورپ جو پڑھیا. میں کہا اقبال تو دسا کہندا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے. میں کہا دسا اقبال یورپ تو متاثر ہوئے بندہ انہاں دی تعلیم پڑھی ہوئے تے انہوں عشق رسول آ سکدا. کہندا نا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے. کہندا کدی بھی عشق دا
خوشبو اس بندے کو نہیں آ سکتی جنہیں یورپ دی تعلیم پڑھی ہوئے. میں کہا پھر کیف کہندا کیف حقرا عزی جامع کافر مجوئے کہندا کافران دا پیالہ لے کے او دے عشق رسول دا شربت پا کے کوئی پیوے کدی او دے کولو عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی. میں کہا پھر کدے کول آئے گی؟ کہندا سید حجویر مخدوم امم اور مرکد پیر سنجر راہ حرم. کہندا جے تینوں خوشبو آنی نا عشق رسول دی تے داتا صاحب دے پیالے وچ عشق رسول دی خوشبو کیوں جی؟ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. ہاتھ اینج چکو اندر اینج کر کے ایک ہاتھ اینج کر کے اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا اور مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ اقبال کہتا ہے کوئی لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت نہیں. محمد عربی دا غلام ہوئے مسلمان فقیر کج کلا ہے رمیدہ سینہ او سوزیا ہے دلشنا علت چرانا علت ندانت. میں کہا اقبال ہے میں جڑے جذبات دیاں گلاں کر رہا بعد اچھے نہ کہنا بڑی جذباتی گفتگو ہوئی تو دس. کہنا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم. کہنے لگا نہ میرے کلام میں شرابہ دیاں گلاں نہ شرابیاں دیاں گلاں نہ بدکاراں دیاں گلاں نہ حکومت دیاں خوش آمداں. کہنا میں کی کرداں؟ کہنا میں رسول اللہ دے عشق دی گل کرنا. میں کہا تو بے باک کیوں ہو جانا اپنے آپ تو باہر کیوں ہو جانا؟ کہنا شنیدم آنچ از پاکان امت ترابہ شوخی رندانہ گفتم. اقبال کہنا صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک میں نے عشق رسول کی بات ایسے کر کے سنی ایسے کر کے نہیں سنی. اب سارے مسلمانوں کے لیے اقبال ایک دعا مانگ گیا اسی پر میری بھی ختم. یہی اقبال کی دعا ہے اخلاص عمل مانگنے آگانے کو ہن سے. اقبال کہنا اپنے بڑے جڑے گزرے داتا صاحب اور شہاب الدین محمد غوری گزریا قطب الدین ایبک گزریا اور سلطان الہند گزرے اور محبوب الہی گزرے 11ویں والے پیر گزرے صلاح الدین ایوبی گزریا اور نور الدین زنگی گزریا. میں کہا کی کہنا اخلاص عمل مانگنے آگانے کو ہن سے شاہاں چے عجب گرب نوازند گدا.